السلام علیکم دوستو. آج ایک اہم آپریشنل موضوع پہ آپ سے مخاطب ہیں، اور وہ موضوع ہے پاکستان میں غیر ملکی معززین کی آمد کے موقع پہ کیے جانے والے انتظامات. ایک سرکاری اعلانیہ سامنے آیا ہے، یا آپ اس کا امیج دیکھ سکتے ہیں. اس کے مطابق چین کے نائب وزیر اعظم خ لی فنگ 30 جولائی سے 1 اگست تک پاکستان کے دورے پر ہوں گے، اور 2 دن کے لیے یعنی پیر اور منگل کے روز عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے. یعنی یہ 2 دن بزنس مسلسل بند رہے گا. اب 30 تاریخ کو پہنچ رہے ہیں، کسی وقت پہنچیں گے خ لی فنگ، اور ان کا مقصد ہے بنیادی طور پہ چائنا پاکستان اکنامک کا کوریڈور کی 10ویں برسی، یعنی 10 سال مکمل ہونے کی جو سیلیبریشنز ہیں، جو یہاں پہ ایک لحاظ سے جشن منایا جا رہا ہے کہ 10 سال مکمل ہو گئے اس منصوبے کے تحت، سی پیک کے تحت شروع کیے گئے منصوبوں کے. اور 2015 میں دراصل صدر شی جن پنگ پاکستان آئے تھے، اور اس موقع پہ پھر بہت سارے MOUs اور معاہدوں پہ دستخط ہوئے تھے. عملی آغاز یعنی سی پیک کا 2015 کے بعد ہوا تھا. اس سے پہلے نواز شریف اور شی جن پنگ کی ملاقات میں ایک ابتدائی طور پہ اس امر پہ اتفاق کیا گیا تھا کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے فلیگ شپ کے طور پہ سی پیک شروع ہوگا. اب اس کے بعد سے اتفاق ہے، یا پاکستان کے حالات شاید اس طرح رہے کہ کوئی بھی اتنی اعلیٰ سطحی چینی لیڈر پاکستان نہیں آیا. وزیر اعظم بھی نہیں آ سکے. چین کے وزیر اعظم شی جن پنگ کی تو دور کی بات ہے. البتہ موجودہ حکومت نے غالباً بہت منت سماجت میں نہیں کہوں گا، لیکن ریکویسٹ کر کے چین کے نائب وزیر اعظم کو بالآخر بلا لیا ہے. اس امر کامیابی ان کو ہو گئی ہے. وہ آئیں گے اور یہاں تقریبات میں شرکت کریں گے. اب جو اعلانیہ آیا ہے کہ 2 دن چھٹی ہوگی تاکہ مہمان کو آمد و رفت میں مشکل پیش نہ آئے، ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے. بلا شبہ کسی بھی غیر ملکی مہمان کی حفاظت، ان کا تحفظ یقینی بنانا بہت ضروری ہے، مگر ایٹ واٹ کاسٹ، یعنی کس قیمت پہ. اس کا میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے اس قسم کے اقدام کے ذریعے؟ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں اپنے مہمان کو اور باقی دنیا کو، اس دنیا کو جس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ آ کے سرمایہ کاری کریں. اب قبل اس کے کہ ان پیغامات کی طرف جائیں، جو 3-4 پیغامات ہیں جو اس طرح سے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ منفی پیغامات ہیں. 25 مارچ 2000 اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن پاکستان آئے کوئی 4.5 گھنٹوں کے لیے، لیکن آپ اندازہ لگائیے اس وقت جنرل پرویز مشرف ہمارے صدر تھے. بل کلنٹن ان سے ملنا نہیں چاہتے تھے. براہ راست ان کو خیال تھا کہ پبلکلی یعنی کوئی تصویر نہیں بننی چاہیے، اور اتنی سخت سیکیورٹی تھی. آپ اسے اندازہ لگائیے کہ جو 5 گھنٹوں کے لیے صدر کلنٹن کا US ایئر فورس 1 نامی طیارہ جب پاکستان کی فضاؤں میں داخل ہوا، تو اس وقت سے پاکستان کے جیٹ اور خود امریکی کچھ طیارے بھی فضا میں تھے. ایئرپورٹ سے لے کے امریکی سفارت خانے اور وزارت خارجہ تک تمام راستوں پہ عملاً امریکی میرینز اور پاکستان کی کمانڈوز نے قبضہ کر لیا ہوا تھا، ایئرپورٹ سے لے کے وزارت خارجہ اور ڈپلومیٹک ایریا تک. اور اس میں حال یہ تھا کہ تمام تر اختیارات عملاً امریکی سیکیورٹی آپریٹو جو تھے ان کو دے دیے گئے تھے. ہماری پولیس، ہمارے اہلکار اور ہمارے کمانڈوز دراصل امریکی سیکیورٹی ایجنسیز کے تابع ہو گئے تھے. ٹریفک بھی اس وقت، یہ 25 مارچ 2000 کی بات ہے،
ٹریفک بھی لیفٹ ٹو رائٹ کر دی گئی تھی، کیونکہ پرانے ایئرپورٹ سے اسلام آباد کے ڈپلومیٹک ایریا کی طرف آتے ہوئے ظاہر ہے 16-17 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا تھا، تو اس دوران ٹریفک بھی بالکل امریکی قوانین کے مطابق چلائی گئی. یعنی اندازہ لگائیے، اس کا ایک اور اندازہ اس سے لگائیں کہ اس وقت ہمارے خارجہ سیکرٹری شمشاد احمد تھے، وہ 1-2 منٹ تاخیر سے پہنچے اپنے دفتر، تو مین گیٹ پہ ان کو روک لیا گیا، ان کی گاڑی کو. تو انہوں نے کہا کہ میں خارجہ سیکرٹری ہوں، بات چیت کے لیے ظاہر ہے عملاً تو وہ اس دفتر کے انچارج تھے، لیکن ان کی گاڑی کو امریکی سیکیورٹی اداروں نے نہیں جانے دیا. وہ شمشاد احمد صاحب ہمارے فارن سیکرٹری گاڑی سے اتر کے پیدل دفتر خارجہ کی مین بلڈنگ میں گئے، اور وہاں پہ انہوں نے بعد میں بات چیت کی لوگوں کے ساتھ، اپنے امریکی وفد کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات بھی کیے. تو اس وقت یہ ہمیں ہزیمت اٹھانی پڑی تھی کہ امریکی صدر آئے، ان کی خاطر اسلام آباد کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا، اسلام آباد کی ٹریفک امریکی نظام کے مطابق ڈھال دی گئی، اور سیکیورٹی کا تمام تر انتظام امریکی سیکیورٹی اداروں کے حوالے کر دیا تھا، اور اس میں پھر ہمارے فارن سیکرٹری بھی عملاً اس کا نشانہ بن گئے. اب چینی نائب وزیر خارجہ آ رہے ہیں، اور ان کی خاطر اسلام آباد میں 2 دن، صرف 2 دن چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے، تاکہ اس دورے کے دوران کوئی انہیں زحمت نہ ہو. اب پیغام کیا ہے؟ پیغام دیکھیے، نمبر 1 یہ ہے کہ ہم نے اپنے قریب ترین اور بڑے باعتماد پراعتماد دوست ملک کے نائب وزیر اعظم کی آمد پر دارالحکومت میں کاروبار بند کر دیا ہے. اس کو مکمل طور پہ ہم نے محفوظ بنا لیا ہے. اب اس کا میسج یہ ہے کہ ہمیں اپنے سیکیورٹی نظام پر اعتبار نہیں ہے. دوسرا پیغام کیا ہے کہ معاشی حالات خراب ضرور ہیں پاکستان کے، مگر ہم مہمان کی خاطر کاروبار زندگی بند کر سکتے ہیں. یعنی یہ تمام کاروبار ان کی خاطر روکنے پہ آمادہ ہیں. تیسرا پیغام کیا ہے کہ اگر آپ اشتہارات ریڈیو، ٹی وی، اخبارات میں دیکھ لیں جو کہ معزز مہمان کی آمد کے حوالے سے جاری کیے گئے ہیں، اور ان کی آمد کو ان کی آمد پہ خوش آمدید کہنے کے لیے جو کچھ میڈیا میں آپ کو دیکھنے میں آ رہا ہے، یہ ظاہر ہے ان کی عزت افزائی کے لیے ہے. معیشت بھلے ہماری جتنی خراب ہو، ہمارے مالی وسائل جتنے مرضی کم ہوں، مگر اس نوعیت کی اشتہاری مہم کے لیے پیسے بے شمار ہیں. یہ کون سے پیسے ہیں جناب؟ یہ قرضے کے پیسے ہیں. بھلے قرضے ہی کے پیسے کیوں نہ ہوں، لیکن ہمیں ظاہر ہے اپنے غیر ملکی مہمان کو خوش کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہر قسم کے سپلیمنٹس جاری کریں ان کی مدح سرائی کے لیے، جو کہ انہیں پسند نہیں ہے، لیکن ان کی مدح سرائی کے لیے، میڈیا کو خوش کرنے کے لیے ہر قسم کے اشتہارات جاری کریں. اب ایک اور میسج یہ ہے کہ یہاں پہ ہم فورن انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے نظام پہ، اپنی سیکیورٹی کے نظام پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، لہٰذا ہم اسلام آباد کو بند کر کے آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے. اب اندازہ لگائیے اس ایسی صورتحال میں جب کہ پاکستان کے پاس وسائل بظاہر ہمیں بتایا گیا ہے بڑے محدود ہیں، ہماری حکومتی آمدنی جو پوری ریاست کی آمدنی ہے اس سال متوقع، وہ حتیٰ کہ کافی نہیں ہے محض ہمارے غیر ملکی اور ملکی قرضوں کو واپس کرنے کے لیے. ان کی شرح سود، ان کے جو مارک اپ ہے، ایون اس کے لیے بھی کافی نہیں ہے. اسی طرح سی پیک پہ ایک 2 روزہ کانفرنس بھی ہوئی تھی چند دن پہلے، اس میں بھی پاکستان بھر سے اور چین سے لوگوں کو بلایا گیا تھا. بڑی اچھی بات ہے اس قسم کی سیلیبریشن کرنا، لیکن اس کے حوالے سے بھی
تمام بڑے اخبارات میں، ٹی وی میں بڑے بڑے طویل اشتہارات چلتے رہے، اس کے لیے پیسے ضرور تھے، لیکن جو غریب لوگ ہسپتالوں میں دوائیوں کے لیے خوار ہو جاتے ہیں، جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، وہ غریب لوگ جو اب بجلی کے بلوں تلے سسک رہے ہیں، ان کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو جناب، جب نائب وزیر اعظم آئیں گے چین کے، ہم سب کو خوش ہونا چاہیے، بہت عرصے کے بعد اس لیول پہ ایک چینی لیڈر آیا ہے۔ لیکن اس سے ایک اور بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان کے لیے چین نے اپنے تعلقات، اپنے لیول کو، یا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو چین نے اس حد تک ڈاؤن گریڈ کر لیا ہے کہ 2015 کے بعد سے اگر پاکستان کوئی اعلیٰ سطحی وزیر اعظم یا وزیر خارجہ آیا ہے تو وہ ہیں جناب نائب وزیر اعظم، اور اس کی بنیادی وجہ پاکستان کے اندرونی حالات ہیں۔ اور اس امر کا ادراک ہمیں ہماری قیادت کو، سول فوجی قیادت کو کرنا پڑے گا کہ جب تک اندرونی حالات ہمارے مستحکم نہیں ہوتے، یقینی نہیں ہوتے، اس وقت تک ہم اپنے قریب ترین دوست ممالک سے بھی بہت زیادہ امداد کی توقع نہ کریں۔ اور یہ کہ جب تک ہم پریکٹیکل اقدامات نہیں کریں گے، جب تک ہم یہ چونچلے کرتے رہیں گے کہ وہ شہر بند کر دیا، کاروبار بند کر دیا تاکہ مہمان کو تکلیف نہ ہو، تو جناب اگر ایسا ہی ہے تو یہاں پہ پھر ظاہر ہے اتنے سارے اگر میسیجز جائیں گے اس قسم کے کہ آپ اپنے مہمان کی حفاظت کے لیے شہر بند کر رہے ہیں، تو یہاں پہ پھر غیر ملکی سرمایہ کاری محض ایک خواب رہ جائے گی۔